والحال الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى. مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب مفاعل خمسہ کو بیان کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب مفاعل خمسہ کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو اب منصوبات میں سے چھٹی چیز حال کو بیان فرما رہے ہیں. حال کی تعریف ہے ما یبین ہیئت الفاعل او المفعول به، کہ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کریں. صدور فعل میں فاعل کی حالت ہوگی اور وقوع فعل میں مفعول بھی کی حالت ہوگی. اور پھر یہ بھی عام ہے کہ دونوں کی الگ الگ حالت کو بیان کرے، جیسے جاء زید راکبا، یا راکبا زید فاعل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. اور ضربت زیدا مشدودا، اس میں مشدودا یہ زیدن مفعول بھی کی حالت کو بیان کر رہا ہے. اور کبھی دونوں کی حالت کو بیان کی کرتا ہے حال فاعل اور مفعول دونوں کی بیک وقت حالت کو بیان کرتا ہے. پھر وہ حالت کبھی تو دونوں ہیئت میں متفق ہوتے ہیں کہ دونوں کی ایک ہی ہیئت ہوتی ہے، جیسے لقیت زید الراکبین، کہ میں زید کو ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. دونوں کی حالت ایک ہے سواری کی حالت میں. یا پھر دونوں کی حالت مختلف ہوگی، حیث مختلف ہوگی، جیسے لقیت زیدا مسعدا و منحدرا، میں زید کو ملا اس حال میں کہ زید اوپر کی طرف جا رہا تھا اور میں نیچے کی طرف آ رہا تھا. ای لقیت زیدا فی حال کونی مسعدا و فی حال کونی منحدرا، میں زید کو اس حالت میں ملا کہ میں اوپر اور وہ نیچے آ رہا تھا. تو یہ مختلف حالت ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف میں مفعول کے ساتھ بھی کی قید لگائی ہے، اور یہ بھی کی قید شارحین فرماتے ہیں کہ مفعول بھی کے علاوہ باقی مفاعل کو خارج کرنے کے لیے، کہ حال مفعول بھی کے علاوہ صرف مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے، مفعول بھی کے علاوہ باقی جو مفاعل ہیں ان کی حالت کو بیان نہیں کرتا. یہ شارحین نے اس قید کا فائدہ بیان کیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ فاعل اور فاعل کے علاوہ مفاعل خمسہ سب کی حالت کو مفعول حال بیان کر سکتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے، باقی مفاعل کی حالت کو بیان نہیں کرتا. دوسرا قول یہ ہے کہ مفعول بھی اور اس کے علاوہ دیگر مفاعل جو ہیں ان کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے. اور راجح قول یہی ہے. لفظاً او معنی، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال کا جو ذوالحال ہے یعنی فاعل یا مفعول بھی جس کی حالت کو حال بیان کرتا ہے اس کی عمومیت بیان فرمائی ہے کہ وہ فاعل اور مفعول بھی عام ہے، خواہ دونوں لفظیوں سے ضربت زیدن قائما کے مثال بیان کی ہوئی، ضربت زیدن قائما، اس میں قائما اگر ضربت کی تو ضمیر سے حال واقع ہو تو ضمیر ذوالحال یہ بھی لفظوں میں موجود ہے. اور اگر زیدن مفعول بھی سے حال واقع ہو تو بھی یہ لفظی ہے، مفعول بھی عبارت میں لفظوں میں موجود ہے.
فاعل کی حالت کو بیان کرے، مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے اور دونوں لفظوں میں موجود ہوں تو بھی ٹھیک ہے یہ ہے۔ اور یا یہ ہے کہ یہ مانا نہ، فاعل یا مفعول بھی مانوی صورت میں ہو۔ فاعل کی مانویت کی مثال یہ ہے وزید فی دار قائمن، اس میں قائمن حال ہے، اس کا یہ فی دار جار مجرور کا جو متعلق فعل ہے استقرہ مثال کے طور پر، اس کے اندر وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر ہوا فاعل کی ضمیر، اس سے یہ قائمن حال واقع ہو رہا ہے، لیکن وہ لفظ میں موجود نہیں ہے بلکہ معنی ہے۔ اسی طرح مفعول بھی مانوی کی مثال یہ ہے ھذا زید قائمن، یہاں قائمن حال ہے زیدن سے، لیکن زیدن لفظوں میں تو مبتدا کی خبر ہے کیونکہ ھذا مبتدا زیدن اس کی خبر ہے اور قائمن اس سے حال ہے، بظاہر خبر سے حال واقع ہے لیکن حقیقتاً زیدن مفعول بھی ہے، مانن زیدن مفعول بھی ہے کیونکہ ھذا اسم اشارہ کا مفعول بھی ہے۔ اشیر فعل ہے، اشیر الی زید قائمن، اشیر فعل زید میں عمل کر رہا ہے اور اس کا زیدن اس کا مفعول بھی بے واسطہ حرف جر ہے، تو یہ مفعول بھی من بھی ہے۔ تو حال جس فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے گا وہ عام ہے، کا فاعل لفظی ہو، مفعول بھی لفظی ہو، یا فاعل مانوی اور مفعول بھی مانوی ہو۔ چاروں کی چاروں مثالیں یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ وعاملها الفعل او شبهه، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کے عامل کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ حال کا عامل کبھی فعل ہوتا ہے، حال کے عامل سے مراد حال کا جو زلال ہوتا ہے اس سے پہلے جو عامل ہوتا ہے وہ اس حال میں بھی عمل کرتا ہے اور زلال میں بھی عمل کرتا ہے۔ اس کا جو عامل ہے وہ کبھی تو فعل ہوتا ہے، جیسے ضربت زیدن مشدودن یا ضربت زیدن قائمن، یہ عامل ہے۔ اور جیسے یہ دیکھیں نیچے مثال لکھی ہوئی ہے ضربت زیدن قائمن، اس میں قائمن حال ہے، زیدن زلال ہے مفعول سے، اور یہ ضربت و فعل ان دونوں میں عمل کر رہا ہے، یہ قائمن حال کے لیے عامل ہے۔ یا اس کا عامل شبہ فعل ہوگا، شبہ فعل میں مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، یہ 5 چیزیں آتی ہیں، یہ پانچوں چیزیں حال کا عامل بن سکتی ہیں۔ یہ آگے نیچے دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے زید ذاہب راکبن، یہاں راکبن حال ہے اور اس کا عامل ذاہب صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل، ذاہب کے اندر ہوا ضمیر ہے، راکبن اس ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور عامل یہ ذاہب صیغہ اس میں فاعل ہے۔ مفعول کی مثال زید مضروب قائمن، اس میں قائمن حال ہے، مضروب کی ہوا ضمیر سے جو نائب فاعل ہے مفعول بھی ہے زید کی طرف راجع ہے اور اس کا عامل مضروب اسم مفعول ہے۔ صفت مشبہ کی مثال زید حسن ضاحکن، اس میں ضاحکن حال ہے، حسن صفت مشبہ کا اسم میں عامل ہے، حسن کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس سے ضاحکن حال واقع ہو رہا ہے جو زید کی طرف راجع ہے اور اس کے اندر عامل حسن صفت مشبہ ہے۔ اس میں تفضیل کی مثال ہے ہادہ بسرن اطیب من رطبن، اس میں رطبن بھی حال ہے اور بسرن بھی حال ہے، اور رطبن کا عامل تو اطیب اس میں تفضیل ہے، اور راجع قول کے مطابق اس بسرن کا عامل بھی یہی اس میں تفصیل اطیب ہے، اطیب کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ رطبن اور بسرن دونوں اس سے حال واقع ہو رہے ہیں اور عامل اطیب اس میں تفصیل۔ اور مصدر کی مثال یہ ضربی زیدن قائمن، یہاں قائمن حال ہے، زیدن ذوالحال ہے، اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کا عامل یہ ضرب مصدر ہے جو جازمیر فاعل کی طرف مثال۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاعل ہے، حال کا جو عامل ہے
وہ کبھی فعل ہوتا ہے فعل سری، کبھی شبہ فعل ہوتا ہے، شبہ فعل میں مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، او معنی ہو، یا حال کا عمل کبھی معنی فعل ہوتا ہے۔ معنی فعل سے مراد وہ چیز ہے جو فعل کے صیغے پر تو نہ ہو، اس کا صیغہ فعل کا صیغہ نہ ہو، لیکن اس سے فعل کا معنی حاصل کیا جا سکتا ہو، اس کو معنی فعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جار مجرور ہے، یہ دیکھیں کہ ظرف المستقر ہے، ظرف مستقر ہے، پیچھے زید فی الدار قائمن پیچھے مثال گزری تھی، یا یہ دیکھیں یہ زید فی الدار قائمن، یہاں قائمن فی الدار ظرف سے حال واقع ہو رہا ہے، اور ظرف جو ہے یہ معنی فعل ہے، کیونکہ اس سے فعل کا معنی اخذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فی الدار یہ جار مجرور متعلق ہے ایک فعل سے جو محذوف ہے، وہ فعل محذوف اس کا معنی اس فدارے سے استقرا حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معنی فعل کیا کہتے ہیں اس کو، اسم اشارہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسم اشارہ اشیر و فعل کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا جیسے یہ ھذا زید قائمن، یہاں قائمن زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے جو بظاہر خبر ہے لیکن مفعول ہے، ھذا اسم اشارہ کا فعل اشیرو کے لیے، تو اشیرو اس کے اندر عامل ہے۔ اس طرح کبھی حرف ندا بھی ہو سکتا ہے، عامل ہو سکتا ہے، کیونکہ حرف فعل من بھی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو زیدن، یا زیدن زیدن راکبن، ادو زیدن راکبن ہے، جیسے یہ مثال ہے، یا راکبن زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے جو یا حرف ندا کا مفعول بھی ہے، کیونکہ یا حرف ندا ادو فعل کے قائم مقام ہے، تو یہاں بھی یہ فعل من بھی ہے۔ اسی طرح فعل من بھی کبھی ہوتا ہے اس میں فعل، جیسے علی کا زیدن راکبن، یا راکبن زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے، اس کا عامل علی کا اسم فعل ہے، علی کا الزم کے معنی میں، تو کبھی حال کا عامل فعل لفظی ہوتا ہے، کبھی شبہ فعل ہوتا ہے، کبھی معنی فعل ہوتا ہے۔ وشرط ان تکون نکرۃ وصاحبها معرفۃ غالبا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کی شرائط بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو شرط بیان کی ہے یہ بصری حضرات کے نزدیک ہے، امام سیبوی اور دوسرے حضرات ان کے نزدیک ہے، بغدادی علماء نحو ان کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ حال نکرہ ہوگا ہمیشہ، اور زلال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اکثر معرفہ ہونے کا مطلب غالباً جیسے کہا ہے، اکثر کا مطلب، غالب کا مطلب کبھی کبھی زلال نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن حال وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ شرط و ان تکون نکرۃ، کہ حال نکرہ ہوگا، وصاحب وہ معرفتن، اور اس کا جو صاحب ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، زلال، یہ معرفہ ہوگا غالباً، اکثر معرفہ ہوگا، کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حال کے لیے نکرہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ اگر حال معرفہ ہو تو بعض صورتوں میں صفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، بعض صورتوں میں، ہر جگہ پہ نہیں، لیکن بعض صورتوں میں صفت کے ساتھ اس کا التباس لازم آتا ہے، تو اس التباس کو ختم کرنے کے لیے حال کے لیے نکرہ ہونا قرار دیا کہ حال نکرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر لقیت زید، رأیت زیدن یا لقیت زیدن راکبن، یہاں راکبن نکرہ ہے، اگر یہ نکرہ نہ ہوتا معرفہ ہوتا، لقیت زیدن الراکبہ ہوتا، تو الراکب یہ زیدن کی صفت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زیدن بھی معرفہ ہے، الراکب جار یہ بھی معرف بالنام ہے، تو معرفہ معرفہ کی صفت ہوتا ہے، حالانکہ ہے نکرہ، حال نکرہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حال کے لیے یہ کہہ دیا کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ایسی مثال ہو کہ جس میں حال بھی معرفہ ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی، جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں، لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بصری علماء کے نزدیک ہے، جبکہ صوفی حضرات کے نزدیک بھی، اور دوسرے جو بغدادی نوی حضرات ہیں ان کے نزدیک حال کا نکرہ ہونا شرط نہیں ہے، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، اس لیے کہ حال صفت خبر کی طرح ہوتا ہے، حال صفت کی طرح بھی ہوتا ہے،
حال خبر کی طرح بھی ہوتا ہے، کیونکہ حال یہ ذوالحال پر ایک حکم لگانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی حیثیت بھی بیان کرتا ہے اور اس کا حکم بھی لگاتا ہے۔ تو حکم لگنے کے اعتبار سے یہ خبر کی طرح ہے، خبر کا حکم مبتدا پر لگتا ہے، اور صفت کے اعتبار سے چونکہ حالت بیان کرتا ہے لہذا یہ صفت کی طرح ہے۔ تو جس طرح صفت معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتی ہے اور خبر بھی معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتی ہے، تو حال بھی معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ بغدادی علماء کا، لیکن بصریوں کے نزدیک حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعَرَاكَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَنَحْوُهُ مُتَأَوَّلٌ، یہ اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ حال کے لیے شرط یہ کو نہ کرو، حالانکہ عربوں سے تو حال کا معرفہ ہونا بھی منقول ہے، جیسے السر العراق، العراق یہ حال ہے، ارسلا کی حاضمیر مفعول بھی سے حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ معرفہ الف لام کی وجہ سے، حالانکہ آپ نے کہا تھا حال تو نکرہ ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری مرر تو بھی وحدہ، اس میں وحدہ حال ہے، مرر تو کی تو ضمیر فاعل سے، یہ بھی کی ہی ضمیر مجرور سے حال واقع ہو رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں حال جو ہے وحدہ مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے ضمیر کی طرف مضاف ہے، لہذا تو معرفہ ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ حال نکرہ ہوگا۔ یہی دلیل ہے وہ بغدادی علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عربوں سے سنا گیا ہے اور عربوں سے منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ منقول ہے حال کا معرفہ ہونا، جیسے یہ دو مثالیں ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو مثالیں ہوں، ارسل العراق یا مررت بوحدہ، یہ دو مثالیں ہوں، یا اس طرح کی اور مثالیں جہاں حال معرفہ ہے متأولاً، تو ان میں تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل ایسے کی جاتی ہے جیسے امام سیوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظاً معرفہ ہے، معنی نکرہ ہے، جیسے جملہ انشائیہ لفظاً انشائیہ ہوتا ہے، معنی خبریہ ہوتا ہے، یا جملہ خبریہ لفظاً خبر ہوتا ہے، معنی انشائیہ ہوتا ہے۔ ایسے یہاں العراق یا وحدہ لفظاً تو معرفہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے۔ ارسلہ العراق، یہ اصل میں ارسلہ معترکتاً کے معنی میں، اور مررت بھی وحدہ یہ اصل میں ہے مررت بھی متوحداً یا منفرداً کے معنی میں، اس لیے یہ معرفہ ہے، یہ لفظاً معرفہ ہے اور معنی نکرہ ہے۔